یہ ہے ایران، دنیا کی قدیم ترین سویلائزیشنز میں سے ایک۔ پچھلے قریباً 500 سالوں سے ایران انہی بارڈرز کے ساتھ دنیا کے نقشے پر موجود ہے، اور شاید ہی دنیا کی کوئی سپر پاور ہو جس سے ایران کا ٹکراؤ نہ ہوا ہو، چاہے وہ رومنز ہوں، عربز ہوں، منگول ہوں، ترک ہوں، فرشینز ہوں یا پھر برٹن ہو۔ ہر ایک سپر پاور نے ایران کو فتح کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ تھی کہ ایران دنیا کے کراس روڈ پر ہے۔ یہی وہ ایک کنٹری ہے جو یورپ، افریقہ اور ایشیا تینوں کانٹیننٹس کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے۔ آج کا ایران 7 کنٹریز کے ساتھ بارڈر شیئر کرتا ہے، ایسٹرن سائڈ پر پاکستان، افغانستان اور ترکمانستان کے ساتھ، اور ویسٹرن سائڈ پر عراق، ترکی، آرمینیا اور آذربائیجان کے ساتھ۔ اس کے علاوہ ایران کو 3 سمندروں کی بھی ایکسس ہے۔ اس کے نارتھ میں کیسپین سی ہے اور ساؤتھ میں پرشین گلف اور گلف آف اومان۔ ایران کی سدرن سائڈ پر ہی دنیا کا سب سے امپورٹنٹ اور خطرناک پوائنٹ بھی ہے، جسے اسٹریٹ آف ہارموز کہتے ہیں۔ پوری دنیا کی 20% آئل اور گیس کی سپلائی اسی پوائنٹ سے گزر کر آتی ہے۔ اسٹریٹ آف ہارموز کے پاس یہ 7 آئی لینڈز بھی 1970 سے ایران کے کنٹرول میں ہیں، حالانکہ اس سے پہلے ان پر UAE کا کنٹرول تھا۔ اسی طرح ادھر کیسپین سی میں بھی یہ عاشورہ ڈے آئی لینڈ ایران کے کنٹرول میں ہے۔ پچھلے 40 سالوں سے ایران ویسٹرن ورلڈ کے لیے ایک سردرد بنا ہوا ہے، لیکن آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ اتنی پاورفل آرمیز اور اکانومیز ہونے کے باوجود ابھی تک کوئی بھی ویسٹرن کنٹری ایران پر اٹیک کر کے اس پر قبضہ نہیں کر سکی؟ سب کنٹریز جانتے ہیں کہ ایران پر ڈائریکٹ اٹیک کرنا بہت زیادہ بیک فائر کر سکتا ہے۔ ایران کو انکنکریبل بنانے میں بہت سی اور ریزنز کے ساتھ ساتھ اس کی جغرافی کا بھی بہت بڑا رول ہے۔ سچ یہ ہے کہ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ایران کی ہسٹری، اس کی جغرافی اور اس کی پراکسی وارز نے اسے اتنا پاورفل کیسے بنا دیا ہے۔ سب سے پہلے ہم ایران کی جغرافی کو سمجھتے ہیں۔ ایران کی سدرن اور ویسٹرن سائڈ پر زیگروس ماؤنٹین رینج ہے۔ ایران کی کوسٹ لائن سے لے کر ایران اور اوپر ترکی تک پھیلی ہوئی یہ ماؤنٹین رینج ایران کو ایک زبردست نیچرل پروٹیکشن دیتی ہے۔ جس سارا ایریا بہت ہی پتھریلا ہے اور اسے کراس کرنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ ان پہاڑوں کا ایران کو اتنا فائدہ ہے کہ 1980 میں جب عراق میں ایران پر اٹیک کیا تو اس کا پلان یہ تھا کہ ٹیٹو جہاں خوزستان کے آئل رچ صوبے پر قبضہ کر لے اور پھر یہاں سے آگے ایران کے باقی شہروں پر بھی قبضہ کر کے ایرانین ریولوشن کو کچل دے، کیونکہ سب عرب کنٹریز ڈرے ہوئے تھے کہ ایرانین ریولوشن کے اثرات باقی عرب تک نہ پھیل جائیں۔ مگر عراقی آرمیز 2 سالوں میں صرف ادھر خوزستان تک ہی پہنچ سکی۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ وہ زیگروس کے پہاڑوں کو کراس کر کے ایران پر قبضہ کر سکے، مگر انہیں کامیابی نہیں ملی، اور پھر ایونچولی ایران عراقی فورسز کو پیچھے دھکیلتا ہوا عراق کے اندر تک گھس گیا۔ مگر یہاں پر ایران کو بھی یہ مسئلہ آیا کہ جہاں عراقی آرمی کو آسانی سے اس کے شہروں سے سپلائی مل رہی تھی، وہی ایرانی آرمی کو سپلائی پہنچانا بہت مشکل ہوگا، کیونکہ ایران کے سارے بڑے ڈیپو اور شہر زیگروس ماؤنٹین رینج کے دوسری طرف تھے۔ یہی وجہ ہے کہ 8 سال بعد یہ وار بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئی اور دونوں کنٹریز کے بارڈر میں 1 انچ بھی چینج نہیں آیا۔ اسی طرح ایران کے ناردرن سائڈ پر کیسپین سی کے ساتھ البورز ماؤنٹین رینج ہے، جو اسے ناردرن سائڈ سے پروٹیکشن دیتی ہے، اور یہ پہاڑ صرف ایران کو نیچرل پروٹیکشن ہی نہیں بلکہ بہت سے ریسورسز بھی دیتے ہیں۔ یہ دونوں ماؤنٹین رینجز یورینیم، سلور، گولڈ اور زنک سے مالا مال ہیں۔ ایران کے پاس دنیا کے سب سے بڑے زنک کے ریزروز ہیں۔ اسی طرح 20th سینچری نے ایران کی اس جغرافی کو 4 چاند لگائے جب یہاں پرشین گلف کے پاس آئل اور گیس کے بہت بڑے ریزروز ڈسکور ہوئے۔ آج کی ڈیٹ میں پوری دنیا کے 10% آئل اور 15% نیچرل گیس کے ریزروز ایران کے پاس ہیں۔ ایران کو ایک اور چیز جو پروٹیکشن دیتی ہے وہ 2500 کلومیٹر لمبی یہ کوسٹ لائن ہے، جو 2 سمندروں کے بیچ ڈیوائیڈڈ ہے۔ بندر عباس ایران کا سب سے بڑا سی پورٹ، دنیا کے ایک بہت بڑے چوک پوائنٹ اسٹریٹ آف ہارموز سے صرف 70 کلومیٹر دور ہے، اور یہی پوائنٹ آج ایران کا سب سے بڑا جیو پولیٹیکل لیوریج بھی ہے۔ اگر ایران اپنی نیوی کے ذریعے یہ پوائنٹ بلاک کر دے تو پوری دنیا کی اکانومی کولیپس کر جائے گی، کیونکہ دنیا کی 15% انرجی سپلائی یہاں سے گزر کر ایشیا اور